بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اس ویڈیو میں ہم مکمل طور پر بات کریں گے عمران خان کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے، جیل کے اندر کیا ہو رہا ہے، مختلف سائڈ سے حکومتی سائڈ سے کیا موقف آ رہا ہے، پی ٹی آئی کی سائڈ سے کیا موقف آ رہا ہے اور ان کی فیملی کی طرف سے کیا موقف آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے میں ایک بہت ہی زبردست قسم کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور پھر 15 تاریخ جو احتجاج کی کال دی ہوئی ہے پی ٹی آئی میں، اس کے اوپر کیا چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ لیٹسٹ جو ہے وہ اس میں اپڈیٹس ہیں، اور لمحہ بلمحہ جو ہے وہ بہت نئی نئی خبریں آ رہی ہیں، اور بالخصوص اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی خبریں ہیں کہ یعنی کہ اگلے جو چند دن چند گھنٹے جو ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں۔ ایک تو اس حوالے سے اہم ہے کہ جو ہے وہاں پہ اسلام آباد میں مختلف ممالک کے سربراہان آ رہے ہیں، ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے، اور وہاں اس حوالے سے بڑی جو ہے وہ ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، جس کو بنیاد بنا کر، جس کی آڑ میں جو موجودہ فارم 47 کی حکومت ہے، یہ بڑے بڑے کیا کہتے ہیں آئین کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کرنے جا رہی ہے، اور اس کی آڑ میں جو فسطائیت ہے اور جو ظلم ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کے اوپر، وہ اس کو ڈبل کر دیا گیا، بلکہ کئی گنا بڑھا دیا گیا ہے۔ اور پھر سندھ کے اندر جو فسطائیت اور جس طرح خواتین کو گھسیٹا جا رہا ہے، پولیس والے جس طرح خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹ رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا جی، یہ گھسیٹنے کا تو زرداری اور نواز شریف نے ایک دوسرے کو گھسیٹنے کی باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کی کرپشن کی باتیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے باہم صلاح مشورہ ہو کر، نظام دین کے ساتھ ساز باز ہو کر، قاضی کی جو ہے وہ سہولت کاری سے انہوں نے عوام کو اور بالخصوص خواتین کی جو بے رحمتی کی ہے اس دور میں، اور چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے، خواتین کو انہوں نے جو گھسیٹا ہے وہ میرا خیال ہے کہ ملکی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تو عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جی بہت متضاد خبریں، اور ان کی فیملی کی طرف سے جو ان کی ایک جو سسٹر ہیں جو ابھی تک جیل میں نہیں ہے، وہ باہر ہیں، ہو سکتا ہے اگلے چند لمحوں چند دنوں میں ان کو بھی جیل میں ڈال دیا جائے، تو ان کی طرف سے جو اپیل کی گئی ہے، ان کی طرف سے یہی کہا گیا ہے کہ عوام باہر نکلے، 15 تاریخ کو باہر نکلے عوام، کیونکہ عمران خان صاحب کو ذہنی طور پر تو اس سے پہلے بھی ٹارچر کیا جاتا رہا ہے جیل کے اندر، لیکن اب ان کو جسمانی طور پر بھی ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے، گورنمنٹ سے اپیل کی ہے کہ بھئی ان کو آپ جسمانی طور پر ٹارچر تو نہ کریں۔ تو یہ ایک بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، کئی رہنماؤں کی طرف سے اس سے پہلے بھی خدشے کا اظہار کیا جا چکا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، جو لائٹ بند کر دی گئی ہیں، ڈاکٹر تک رسائی نہیں ہے، اور ان کی صحت اور فوڈ پوائزننگ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اس سے ملکی حالات بہت ہی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ کارکنوں کے اندر، پی ٹی آئی ورکرز کے اندر بہت بڑی تشویش ہے۔ پارٹی نے اس کے اوپر بڑا سخت رد عمل بھی دیا ہے، اور بڑی سخت احتجاج کی کال بھی دی ہے۔ ادھر کے پی کے میں جو ہے جرگہ بھی ہوا ہے، اس کی بھی ساری چیزیں تفصیلات آپ نے سن لی۔ اب موجودہ آج کے دن میں جو کے پی کے جو سی ایم ہے علی امین گنڈا پور، انہوں نے ایک اجلاس بلا لیا ہے، جس میں تمام تر جو پی ٹی آئی کے جتنے بھی زونز کے رہنما ہیں، ایم پی ایز ہیں یا دیگر عہدیداران ہیں، ان کو بلا لیا ہے، اور وہاں پر وہ ایک ایسی اسٹریٹجی جو 15 تاریخ کے احتجاج کے حوالے سے ہے اس کے اوپر بنانے جا رہے ہیں، جس کا چند لمحوں میں یا کچھ دیر بعد جو ہے وہ اناؤنس کر دیا جائے گا، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے بعد میاں جو اظہر کے بیٹے ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ حماد اظہر کہ وہ بھی آئیں گے، اور وہ بھی خود اس میں احتجاج میں شریک ہوں گے، کئی باقی لیڈران بھی شریک ہوں گے، لیکن ابھی تک پی ٹی آئی نے جو ہے چونکہ مشروط کیا ہوا ہے عمران خان کی جو ہے ملاقات کے حوالے سے، اور دوسری طرف میڈیا اور جو کیا کہتے ہیں کو مینجڈ میڈیا ہے، حکومتی میڈیا ہے، وہ یہ خبریں چلا رہا ہے کہ جو عمران خان سے ملاقات ہو چکی ہوئی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب یہ اس میں کتنی صداقت ہے
اور ہو سکتا ہے کہ کچھ مینج لوگ پی ٹی آئی کے جو ورکر جن کو کہتے ہیں کہ جی یہ قیادت مینج ہے، ان کی اگر ملاقات کرائی بھی جائے گی تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی ورکرز اس کے اوپر جو ہے وہ یقین نہیں کرنے والے۔ اور جہاں تک بھی ایک خبر چل رہی ہے کہ ہاں اپنا بیرسٹر گوہر اور کوئی ایک اور ساتھی ان کے ساتھ ملاقات کر چکے ہوئے ہیں، لیکن ان کی طرف سے بھی ابھی تک جو ہے آفیشیل کوئی موقف نہیں آیا۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ابھی تک پی ٹی آئی کی تمام تنظیمیں 15 تاریخ کے احتجاج پر وہ قائم ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ احتجاج ہوگا، بھرپور احتجاج ہوگا، ورکرز بھی چارج ہے، تیاریاں شروع ہیں۔ عمران خان کی صحت کے حوالے سے بہت کنسرنز ہیں، مختلف لوگوں نے اپیلیں بھی کی ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو اگر کچھ ہوا تو حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے۔ لیکن ایک اور بھی بات جو ہے رومر چل رہی ہے کہ کچھ بیرونی دباؤ ہے، اور کچھ بیرونی دباؤ میں آ کر کچھ ملاقات رات کو ہوئی بھی ہے، اور اس حوالے سے ابھی کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ ہوگی تو پھر ہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے کچھ میں یہ ایک ایس سی او کی آڑ میں جو ملک کے ساتھ اور ملک کے آئین کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ جی یہ یعنی اب دیکھیں نا، عمران خان کو انہوں نے غدار بھی بنا لیا، اس کو انہوں نے جو ہے اخلاقی طور پر، مالی طور پر کرپٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن عوام اس بیانیے کو ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے 50 سال عوام سے اتنا جھوٹ بولا ہے کہ اب عوام ان کو جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور اب یہ بلیک میل کریں گے، جس طرح پہلے انہوں نے جو ہے جنا ہاؤس جیسے حملوں کے اوپر 9 مئی میں پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ایک ٹریپ میں کر کے ڈالا گیا، اسی طرح یہ کوشش کریں گے کہ جی اس موقع کے اوپر پی ٹی آئی سے کو ایک اس ٹریپ میں لایا جائے کہ جی انہوں نے ملک دشمنی میں یہ سب کچھ کیا ہے۔ لیکن اس سارے کچھ کے باوجود عوام کے اندر یہ کوئی بیانیہ جو ہے ان کا کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ عوام کو پتہ ہے کہ ایس سی او کی جو ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس کی آڑ میں کس طرح یہ لوگوں کی گھروں کو اٹھا رہے ہیں، لوگوں کو رشتہ داروں کو اٹھا رہے ہیں، کسی کے جو ہے ملازم کو بنا کر انہوں نے اس کا ماموں بنا دیا ہے، اور ووٹ لینے کے لیے یہ 60 70 کروڑ کی آفریں کر رہے ہیں، بوریاں سرکاری خزانوں کے جو ہیں وہ ڈالروں کی بھر کے یہ پیچھے ہیں لوگوں کے۔ لیکن عمران خان نے عوام کو ایسا شعور دے دیا ہے، عوام کا اتنا پریشر ہے کہ یہ جو لوگ 5 10 کروڑ میں بک جاتے تھے، یہ ایم این اے ایم پی اے اور یہ جو سینیٹر ہیں، یہ 60 70 کروڑ میں بھی نہیں بکنے والے۔ ادھر جو نہیں بک رہا ہے، جو نہیں ضمیروں کا سودا کر رہا ہے، ان کی پراپرٹی اور جائیدادیں گرائی جا رہی ہیں، جس طرح منڈی بہاؤالدین کے جو ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے، یعنی آزاد ہیں لیکن پی ٹی آئی انہوں نے جوائن کی ہے، اور ان کے جو ملازمین کے ساتھ جو انہوں نے تشدد کیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے، سندھ کی جو خواتین کو گھسیٹا جا رہا ہے، تو یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ اور اگلے جو چند دن ہیں وہ بہت ہی اہم ہے، یہاں پر یہ طے ہوگا کہ ملکی تاریخ کے جو آئین کا حلیہ بگاڑنے میں کس نے کتنا کردار ادا کیا۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، عمران خان اور پی ٹی آئی بھی اپنی جگہ پہ ڈٹی ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے لوگ سیکیور کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس نمبر پورے ہیں۔ بہرحال یہ میچ تو دیکھا جائے گا، لیکن 15 تک جو دن ہیں، یہ جو چند لمحے ہیں، چند گھنٹے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو یہ ظاہر ہے پی ٹی آئی نے اس کو مشروط ہی اس چیز سے کیا ہوا تھا کہ جی اگر آپ ہماری ملاقات کرا دیں، عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں اگر وہ مطمئن ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ ایک دفعہ یہ 15 تاریخ کا احتجاج ٹل جائے گا، تو یہ کانفرنس کرا چکے ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ آئینی جو ترمیم ہے اس کو روکنے کے لیے میرا خیال ہے کہ سب سے سخت رد عمل دینا چاہیے، پورے جو ہے وہ تنظیموں کو کال دینی چاہیے، اور ان کو اپنے پروٹیسٹ کو جاری رکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی سپریم کورٹ میں اس کو
چیلنج بھی کر، یعنی ان کو ہر محاذ کے اوپر جو اپنی فائٹ ہے وہ جاری رکھنی چاہیے، تاکہ یہ جو غیر آئینی غیر قانونی طور پر یہ آئین کا حلیہ بگاڑنے کے لیے یہ مجموعہ تلا ہوا ہے، اس کو ہر حال میں روکنا ہوگا۔